حالانکہ وہ بھی شاور لے کے آیا ہوا ہے, بدبو. اور مرد کو سارا دن ٹھیک ہے, وہ گھر آتے ہی اس کو ڈپریشن شروع ہو جائے گا, عورت پہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا, بیوی برے لگنے شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ نظر بد, یہ حسد, یا یہ جنات اور جادو کی کام ہے. سب سے پہلا جو جادو کا کام جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے نا, وہ فیملی کو, ہسبینڈ اور وائف کو آپس میں توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور ولیعوذ باللہ اگر ہم اس لیکچر کو سنیے بھول گئے تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ بچائے کہ ہماری جب شادیاں ہوں یا فیملیز ہوں تو یہ مسائل ہم سفر کر رہے ہوں, کیونکہ آج کل بہت زیادہ حسد ہے, بہت زیادہ. ایک خاتون مجھے کالج لاہور سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے, کسی انٹرسٹ, زیرو انٹرسٹ ہے, اور مجھے باہر کے لوگوں میں بڑا انٹرسٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ایک خاتون کی کالج وہ کہہ رہی تھی کہ ہسبینڈ میرے بالکل ٹھیک تھے نکاح سے پہلے, مجھے گفٹ بھیجتے تھے, جب سے نکاح ہوا ہے یہ مجھے آج تک میرے قریب نہیں آئے. ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں, یہ ہسبینڈ قریب نہیں آئے. ہم نے کہتے ہیں سارے ٹیسٹ کروائے, پتہ نہیں کون سے ٹیسٹ کیا کروایا, ڈاکٹرز کو, حکیموں کو چکرایا, ان کا سب فٹ ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن وہ میرے قریب ہی نہیں آتے. یہ کیا ہے؟ یہ اور فیملیز تباہ ہو رہی ہیں, اولاد تباہ ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جنات اور جادو سے کیا ہوتا ہے, ٹو کاز سیپریشن بٹوین فیملی. ٹھیک ہے, ٹو سپریس مینز ڈیزائر فار ہز وائف اور وائس ورسا. مرد کی خواہش ہی اور اس کو لذت بھی بیگم سے نہیں ہے, اور وہ حرام رشتوں میں اس کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بیگم سے اس کو دل اٹھ جاتا ہے, اور اس طرح سے بیگم کا ہسبینڈ سے. پروٹیکشن جو ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس لیسن کا. اگر آپ نے سب سنا اور اس کے بغیر گئے تو فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کی پناہ میں آنا, جو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. جو شخص, یاد رکھیں, سارے اعمال کر رہا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا, اس کے پروٹیکشن کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, انہیں کہ نہیں, انہیں کہ پھر آپ چلے جائیں, آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, جو مرضی آپ کر لیں, پہلے نماز پڑھنا شروع کریں. دوسری بات سورہ بقرہ کی تلاوت. ایک شیخ ہیں, بتا رہے تھے مجھ پہ اتنا برا جادو کیا گیا, وہ کہہ رہے تھے, اور بہت فیمس شیخ ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, آپ جانتے ہیں, میں نام نہیں بتایا چلا ان کا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ بڑے لوگوں نے مل کے جادو کیا, بڑے لیول کا جادو تھا, جس نے ان کی لائف کو بالکل شیل کر دیا, ختم کر دیا. کہتے ہیں میں بڑی دعا کی میں اللہ تعالیٰ سے, مجھے خواب آئے تو میں نے خواب میں سورہ بقرہ میں پڑھا, اور کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی, اور کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی, اور کہتے ہیں سورہ بقرہ نے نا جس طرح مجھے فائدہ پہنچایا اور جادو کو جو ہے نا اٹھا کے پھینک مارا. سورہ بقرہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. یہ یاد رکھیں, جس کو بھی سورہ جنات کا مسئلہ ہے نا, وہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع ہو جائے. بیسٹ از ٹو ریسائٹ سورہ بقرہ. سننا افضل نہیں ہے, ریسائٹیشن ہے. ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے, لمبی ہے تو 2 دن میں پڑھ لیں, 3 دن میں پڑھ لیں, 4 دن میں پڑھ لیں. تیسری چیز صبح اور شام کے اذکار, مارننگ ایوننگ اپلیکیشنز. اللہ کے نبی نے ہمیں بہت سارے اذکار بتائے ہیں صبح اور شام کے, وہ پڑھنا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو شخص یہ 3 دفعہ صبح شام پڑھ لے, اس کو کوئی چیز تکلیف اور نقصان نہیں پہنچے.